المعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. आप सब अहबाब की खिदमत में सलाम अर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला आज हमारा हम मेहमान खुदा कोर्स 2025 की इख्तितामी और इनामी तकरीब का दिन है। और हमने इस एक महीना में, जो कि इससे पहले गुजरा माह रमज़ान मुबारक की सूरत में, जो हमारी ज़िंदगी के अफजल तरीन दिनों पर मुश्तमिल है और हमारी ज़िंदगी का एक अफजल तरीन महीना होता है, उसमें हमने मेहमान खुदा कोर्स के अंदर माह रमज़ान के हवाले से रोज़े के असरात और उसकी बरक़ात पर बात की। और उसके साथ साथ माह रमज़ान मुबारक के अंदर जो मुनासबात मौजूद थी, उनसे हमने अपने आप को सैराब करने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि हम इस एक महीने के जो रोज़े हैं, जो हमारा एक महीने का सिलसिला ज़िंदगी है, उसको ज़िंदगी की बाकी दिनों से ज़्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव बनाएं, और न सिर्फ अमल बल्कि अपनी सोच और फिक्र और नज़रिए को भी इस्लामी फ़िक्र के साथ हम आहंग करें, और इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर अंदाज में इस माह रमज़ान मुबारक को गुजार सकें। हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए, बासूरत इसका फैसला तो आप अहबाब फरमाएंगे। और जो अभी आपकी आरा हम तक पहुंची हैं और सर्वे फॉर्म पहुंचा है, उसमें यकीनन हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई आप लोगों ने फरमाई इसको पसंद करके। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको अभी मजीद इंतज़ार नहीं कराते, इस इख्तितामी और इनामी तकरीब की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं मुल्तमिस हूँ नुमाइंदा हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनका तफसीली खैर तब भी मैं तारुफ नहीं करा सका, एक मुख्तसर सा तारुफ था। और आज भी चूंकि आगा साहब को कहीं मसरूफियत के सबब कहीं जाना है, तो उनका तारुफ आज भी मैं उस तरह मुकम्मल नहीं करा सकूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनके ज़रिए हम तक जो इल्मी बरक़ात पहुँच रही हैं, वो चाहे हरम मुतहर इमाम अली हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सूरत में हो, या इससे पहले हरम मुतहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हो, या खुद हौज़ा इल्मिया नजफ़ के हवाले से वहाँ से जो आपने फैज़ हासिल किया और जिसको भी कलमी सूरत में आप पहुँचा रहे हैं, या मुस्तकबिल करीब के वो इदारे जो उम्मीद इंशाअल्लाह हैं इस कौम की, और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनेंगे इस कौम व मिलत के लिए। उन तमाम चीज़ों से इंशाअल्लाह आप जुड़े रहेंगे और उनसे आगाह भी रहेंगे और उनसे इस्तेफादा भी करेंगे। तो मैं मुल्तमस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख नासिर अब्बास नजफ़ी साहब से, जो कि नुमाइंदा हरम मुतहर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, कि वो इस इख्तितामी तकरीब में हमारे शुरका से इख्तितामी कलिमात अदा करें। जी हाँ सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेहमान खुदा कोर्स जो हरम मुतहर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम सरकार वफ़ा की बारगाह मुक़द्दस से मुनअक़िद किया गया, ताकि आप माह मुबारक रमज़ान के फ़यूज़ात, उसकी बरक़ात और उसकी रहमतों और उसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने के साथ साथ अपनी इल्मी प्यास को भी बुझा सके। इस टीम ने वाक़यान बड़ी मेहनत के साथ ये एक महीने का जो कोर्स था उसे डिज़ाइन किया, और यकीनन आप लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा किया। ये कोर्स न फ़कत एक ऑनलाइन कोर्स था, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर ये कोर्स जो है वो फिजिकल शक्ल में भी मुनअकिद किया जाता रहा। हम उन तमाम अफराद के हरम हज़रत अब्बुल फज़ल तौर पे शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम को फैलाने में बेहतरीन किरदार अदा किया, और अपनी रज़ाकाराना जो रज़ाकार टीम है उसके भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस कोर्स को दुनिया के कोने कोने में फैलाने में भरपूर अपना किरदार अदा किया। कुरानंदाज़ी की तकरीब से पहले मैं फ़कत एक जुमला कहूँगा कि जैसे कि रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में मिलता है कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और अल्लाह की ज़ात उससे पूछेगी कि तुमने
یہ عمل کیوں نہیں انجام دیا تھا، تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ حل لا تعلمت، سیکھا کیوں نہیں تھا تو نے؟ یہ چیز جو تمہیں موجود معلوم نہیں تھی، اس کے بارے میں تو نے آگاہی کیوں نہیں حاصل کی؟ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ جانتا ہوگا کسی چیز کو، تو اسے جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، جبکہ تو اس کو جانتا تھا، حل لا عملت، کیوں نہیں تو نے اس کے اوپر عمل کیا؟ تو آپ لوگ جنہوں نے بھی اس مہمان خدا کورس سے استفادہ کیا، اب قیامت کے دن آپ لوگوں پہ یہ چیز حجت تمام ہو گئی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ علم آپ کو آ گیا ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کوئز سے کامیاب وہ ہے، اور پہلا نمبر اس کا ہے کہ جس نے سیکھنے کے بعد ان تمام باتوں کے اوپر عمل کیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو حقیقی معنوں میں کامیاب فرد وہ ہے کہ جو ان باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سیکھا، ڈاکٹر صاحب نے جو کورس ترتیب دیا اور دیگر ہماری ساتھیوں نے اس کو پھیلایا، آپ نے اس سے استفادہ کیا۔ حرم مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم نے حجت تمام کر دی ہے، اور اب آپ کا آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو اس کورس میں ظاہری طور پہ انعام جیتنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر وہ ان معلومات کو یا اس استفادے کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ نہیں کریں گے، تو یقینی بات ہے کہ اس کورس کا جو حقیقی فائدہ اور اثر ہے اس سے وہ محروم نظر آئیں گے۔ لیکن وہ افراد کے جو ظاہری طور پہ اس کورس میں انعام نہیں جیت سکے، لیکن اگر وہ اس کی معلومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو حقیقی کامیاب افراد وہی ہیں۔ اور مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام انہی افراد سے یقینی طور پہ خوش ہوں گے کہ جو ان تعلیمات کو اور علوم اہل بیت علیہ السلام کو سیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کا اسے حصہ قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہوں آپ کو کہ جن کے نام تھوڑی دیر کے بعد قرآن اندازی کی شکل میں سامنے آئیں گے، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور میں ساتھ ساتھ اپنی تمام ٹیم کا شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی لگن کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، بڑے پیارے انداز میں علوم اہل بیت علیہ السلام کو آپ تک پہنچایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ جو مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا ایک انتہائی بہترین ادارہ ہے، جس کی طرف سے پورے سال میں آپ کے لیے حوزوی تعلیم آپ کے گھر میں موجود افراد فری آف کاسٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور حوزہ علمی نجف اشرف کے بہترین اساتذہ جو ہے وہ اس کو پڑھا رہے ہیں، بہترین زبردست طریقے سے وہ درس ہو رہے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ وہی علوم اہل بیت علیہ السلام سیکھ سکتے ہیں کہ جو حوزہ علمی نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے طلبہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کی برکات ہیں اور فیوزات ہیں کہ جو آپ کو گھر بیٹھے نصیب ہو سکتی ہیں۔ اور یہ شارٹ کورس تھا جو مہمان خدا کورس کی شکل میں تھا، یہ پہلا اور کوئی آخری نہیں ہے۔ آگے بھی مزید ایسے کورس پہلے بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس مرکز علمی سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اس کو آگے پھیلانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان معلومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جی بہت شکریہ سب، سلامت رہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب کی طرف سے دعائیں کہ اس کار خیر کو ہمارے دہلیز تک، ہمارے گھر تک، ہمارے دروازے تک پہنچانے کے لیے جو وسیلہ بنے اور جو سبب تھے کہ یہ ساری چیزیں حرم کے
اور حرم میں عباس علیہ السلام کے مقدس پلیٹ فارم سے ہمارے گھر تک پہنچے، وہ یقینی طور پر آپ تھے، آپ کی ٹیم تھی اور آپ کی کاوشیں تھیں۔ تو ہم سب کی طرف سے دعائے خیر انشاءاللہ آپ کے حق میں۔ ہم آگے انشاءاللہ اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں، اور میں ایک دو چیزیں عرض کر دوں۔ ابھی جو اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو کچھ لکھا ہوا سائٹس پہ نظر آ رہا ہے، یہ ان تمام خوش نصیب افراد کے نام ہیں کہ جو اس مقابلے کے انعامات میں شامل ہیں اور جنہوں نے فل مارکس سکور کیے ہیں۔ اور ان تمام میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہم قرآن اندازی شروع کرتے ہیں تو اس دوران میں آپ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جی ٹھیک ہے، سوری، میں ساتھ ساتھ میری ٹیم کی کچھ مجھے ہدایات آ رہی ہے، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام خوش نصیب ہیں، ان کا جو سائڈ پہ ایک ایرو ہے، یہ ایرو جس نام پہ رک گیا یقینی طور پہ وہ انعام کا حقدار قرار پائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے طرف سے 10 انعامات کا اعلان کیا گیا تھا اس سلسلے کے لیے، اور یہ انعامات سرکار وفا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی حرم کی طرف سے ہوں گے۔ تو 7 اعزازی انعام ہیں کہ جو کہ علم حضرت عباس علیہ السلام پر مشتمل ہوں گے، اور یقینی طور پہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ علمدار حسینی کے حرم سے وہ مقدس حرم جو ذریعہ مقدس کے اندر قبر مطہر حضرت عباس علیہ السلام پر ایک عرصہ تک موجود رہا، وہ علم آپ کے گھر تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر پہنچے۔ اور میں ایک جملہ اور بھی اگر کہہ سکوں آپ کے لیے کہ جب میں اور آپ اور اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، جب وہاں حاضری دیتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو ایک آخری حد جو ہم جہاں پہ رک جاتے ہیں اور جیسے آگے ہمارا جانا ممکن نہیں ہوتا، وہ ذریعہ مقدس سے حضرت عباس علیہ السلام کی جالی ہوتی ہے۔ اس جالی سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس جالی کو چومنا ہی ہماری آخری حسرت اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ مگر یہ علم اس جالی سے بھی اندر، اس قبر مطہر کے اوپر رہا ہے، جو جس قبر تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ سو اس حوالے سے ایک تو حرم کی طرف سے اس علم کا آنا، پھر اس مقدس جگہ سے آنا، وہاں سے آنا یقینی طور پر ہم سب کی حسرت ہے کہ خدا کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو، یہ تحفہ، اور اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو پہلا جو اعزازی انعام کا سلسلہ ہوگا جس کو سب سے پہلے ہم نکالیں گے، وہ 7 اعزازی انعامات ہوں گے۔ اس کے بعد 3 خصوصی انعامات ہیں، تیسرا انعام، پھر دوسرا انعام، اور پھر پہلا انعام۔ اس ترتیب سے یہ انعامات نکالے جائیں گے، سب سے آخر میں پہلے انعام کا اعلان کیا جائے گا۔ سو تیسرا انعام جو ہے وہ ہمارے پاس $100 پر مشتمل ہے، دوسرا انعام $200، اور تیسرا انعام $300۔ اور ڈالرز پہ اس انعام کے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف ممالک سے لوگ شرکت کر رہے تھے، تو ایک ایسی کرنسی، ایک ایسی چیز کہ جو تمام کے ہاں جس کی اویلیبلٹی ایزی ہو اور ایک سٹینڈرڈ بھی رکھتا ہو، تو اس حوالے سے ہمارے لیے کافی گفتگو کے بعد اس فیصلے کو پہنچے کہ انشاءاللہ اس انعامات کو ڈالرز کی صورت میں ہم جاری کریں گے۔ تو ایک آخری چیز اس حوالے سے عرض کروں کہ جو بھی آپ اس تقریب کو دیکھیں گے اور اس میں جو قرآن اندازی، ڈیجیٹل قرآن اندازی ہو رہی ہوگی، یہ ہمارے محترم بھائی ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور بہت پروڈکٹیو کام جن کا آپ تک پہنچتا رہا اس دوران میں بھی آغا علی رضا صاحب کی کاوش ہے، اور جو لوگ میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے باقاعدہ طور پہ حصہ ہیں، آغا صاحب کی وہاں سے جو محنتیں ہیں جو آپ کے کورس کو رنگ بھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ ایک پرماننٹ اس ٹیم کا حصہ ہے۔ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کے لیے تشکر کے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت اہم بات یہ بھی کہ ہماری جو رضاکار ٹیم تھی وہ یقینی طور پر داد کی اور خراج تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو بڑے بہتر انداز میں اور بہت وسیع پلیٹ فارمز تک پہنچایا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آغا صاحب نے عرض کیا، یہ ہمارا نہ تو پہلا پروگرام تھا اور نہ ہی آخری ہے، اس طرح کے پروگرامز جاری رہیں گے۔ مختلف ہمارے کلاسز کے آخر میں آپ نے بعض تاثرات میں یہ سنا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ فارورڈ میسج ہمیں کہاں سے آیا تھا، اور بس ہم نے دیکھا اور ہم نے جوائن کیا، اور اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میسج کی کتنی اہمیت تھی اور ہم نے پھر اس پلیٹ فارم سے کیا کیا سیکھا۔ تو اس حوالے سے 2 کام جو آپ نے کرنے، ایک تو یہ کہ ان گروپس میں رہیں گے انشاءاللہ، آپ اس کا حصہ باقاعدہ طور پہ رہیں۔ جو لوگ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ گروپس کئی ہفتے خاموش رہتے ہیں، کوئی فارورڈڈ میسیجز نہیں آتے یہاں پر۔ جو ہی ہمارا اگلا پروگرام تیار ہوتا ہے تو پھر آپ کو اطلاع ہم ان گروپس میں دیتے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے وہاں موجود رہنا ہے، دوسرا کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی بالکل ویسے ہی وسیلہ بنے کہ کل کوئی آپ کے میسج کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون تھے وہ جنہوں نے مجھے یہ میسج فارورڈ کیا، اور میں اس میسج کو دیکھ کر اس کورس کا حصہ بن گیا،
اور اب میں اپنی زندگی میں ایک بہت بہتر مومن انسان اور مسلمان کی صورت میں موجود ہوں۔ تو اس کار خیر کو انشاءاللہ آپ آگے بھی پھیلاتے رہیں گے، جب بھی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی سکرین تک، آپ کی کمیونٹی گروپس کی صورت میں پہنچے گا۔ تو آغا علی رضا صاحب، انشاءاللہ ہم ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں چونکہ زیادہ انتظار کرانا مناسب نہیں ہے۔ جسٹ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ریڈی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو باقاعدہ شروع کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، السلام علیکم۔ جی، I'm سوری میں نہیں سمجھ پایا، آپ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ آمادہ ہیں۔ جی جی میں آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، شرکائے مہمان خدا، کورس مہمان خدا، ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اس خوش نصیب کے لیے قرآن اندازی کرنے لگی ہیں کہ جن کو حرم مطہر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے علم مبارک کا تحفہ ملے گا۔ تو بسم اللہ، دیکھیے یہ قرآن کس کے نام نکلتا ہے۔ ان تمام شرکاء نے برابر نمبر حاصل کیے؟ جی، تو حرم مطہر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے علم مبارک کا تحفہ یہ ہے رحمت علی چھنا، اور ساتھ میں ان کا جو ہے وہ ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، تاکہ اگر ایک سے زیادہ افراد ہمارے پاس موجود ہوں تو رحمت علی چھنا صاحب، آپ کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ علم حضرت عباس علیہ السلام کے اقدار قرار پائے ہیں مہمان خدا کورس 2025 کے ونر کی صورت میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات آپ کو یوں ہی مزید کامیابیاں عطا کرے اور سرفرازیاں عطا کرے۔ پہلے پارٹیسپینٹ جن کا ہمارے پاس اعلان ہو چکا، آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پارٹیسپینٹ دیکھتے ہیں کہ دوسرا اعزازی انعام علم حضرت عباس علیہ السلام کی صورت میں کن کو ملتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو یہ ویل، یہ چکر چل رہا ہے، اور یہ ایرو آخر میں جس جگہ پہ جا کے رک گیا، یا جو بھی انعام اس ایرو کے مقابل رکے گا، جی ماشاءاللہ یہ خواہر ہیں جو علم حضرت عباس علیہ السلام کی حقدار قرار پائی ہیں۔ یہ ہیں سیدہ زینب زہرا نقوی، جن کا ای میل ایڈریس یہاں پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ ماشاءاللہ علم حضرت عباس کی حقدار قرار پائی ہیں، اور یہ بھیجنے والے ہیں حرم حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے علم حضرت عباس کا تحفہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تیسرے پارٹیسپینٹ جو علم حضرت عباس کے تحفے کے اہل قرار پاتے ہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان کا نام دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ یقینی طور پر یہ تحفہ معمولی تحفہ نہیں ہے۔ میں نے اہل علم حضرات کو بھی اس دوران ماشاءاللہ علم حضرت جن کو حرم حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے علم حضرت عباس کا تحفہ ملا ہے، اور یہ ہیں وجیحہ بطول، جن کا جو ای میل ایڈریس ہے سکرین پہ موجود ہے، اور ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ حرم قرار پائی ہیں، خالق کائنات آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ تین پارٹیسپینٹس جن کو علم حضرت عباس علیہ السلام کا تحفہ ملا، آئیے دیکھتے ہیں چوتھے خوش نصیب کون ہیں جن کو یہ مقدس علم تحفے میں ملے گا، اور خود سرکار وفا کے خادمین ہوں گے، یعنی حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے ہوگا۔ جی یہ ہے برادر ماشاءاللہ حسان شبیر، آئی تھنک حسان شبیر، جن کا یہاں پہ ای میل ایڈریس موجود ہے، اور حرم حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے یہ تحفہ ان کو میسر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطہ ہماری ٹیم کرے گی، اور یہ حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے یہ تحفہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے ہم سب دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ اگلے پارٹیسپینٹ غالباً جو اب پانچویں ہوں گے علم حضرت عباس علیہ السلام کے لیے، تو دیکھتے ہیں یہ نام کن کا آتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کچھ اہل علم حضرات، طلاب اور علماء سے بھی جب اس دوران رابطہ ہوا، وہ خواہش مند تھے کہ کاش یہ علم ہمیں مل سکے کسی طرح اور ہمارے گھروں میں آ سکے۔ یقینی طور پر اس علم کی اس قدر اہمیت ہے ہمارے پاس۔
जी माशाल्लाह, ये इनाम जो निकला, जी ये ठीक है। ये सैयद ईमान गिलानी है, जिनका जो जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस imanGilani@yahoo.com है। सैयद ईमान गिलानी सैयदा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तोहफा, जो हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से आपके नाम निकला है। खालिक कायनात आपको इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबियों से, सरफराजियों से हमकिनार फरमाए। हमारे आगे छठे पार्टिसिपेंट जिनको ये मुबारक और मोहतरम तोहफा मिलेगा, आइए देखते हैं ये छठे पार्टिसिपेंट। हसरत बहुत सारे लोगों के पास मौजूद, मगर ये खुशकिस्मती किसके नसीब में आती है। तो ये माशाल्लाह सैयदा उम्मे फातिमा शाह नकवी, और जिनका ये एड्रेस भी हमारे पास मौजूद है। खैर आपको बहुत बहुत मुबारक हो अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी खुशकिस्मती कि आपको ये अलम हरम की तरफ से तोहफतन मिला है। आगे हमारे जो आखिरी पार्टिसिपेंट हैं, जैसा सेकंड मुझे देखने दीजिए कि जी ठीक है, ये बिल्कुल इनका ऑलरेडी हमारे पास ऐलान आई थिंक हो चुका है। जी ये नाम आ चुका है, हमारे पास आखिर में आया है। जी चूंकि ये डबल क्लिक हो गया था गालिबन, तो हम मुबारकबाद देते हैं बहुत ज़्यादा। ये हैं फातिमा शाह। फातिमा शाह के नाम से आपका चूंकि पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है, आपको बहुत नहीं, बहुत ये मुबारक अलम सईदा उम्मे हजरत। फातिमा शाह साहिबा का ईमेल एड्रेस है, क्योंकि नाम अच्छा लंबा ठीक है था ठीक तो है ईमेल ठीक है। एड्रेस नीचे आ गया है। और एक मजीद अलम हमारे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह देखते हैं एक और कुरानदाजी, और ये भी अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। तो ये कुरान किन के नाम निकलता है। सारे नाम इस एरो के सामने से गुजर रहे हैं, मगर वो ये है सैयदा वजीहा फातिमा, और आपका एड्रेस हमारे सामने मौजूद, और आपकी पूरी डिटेल हमारे पास बैकअप पे मौजूद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तोहफा आपके नाम निकला है। हरम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से आपको ये पैगाम मिलने पर, आपको ये इनाम मिलने पर बहुत बहुत मुबारक हो। सो इसी के साथ हमारे वो 7 खुश नसीब पार्टिसिपेंट्स के जिनको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की जानिब से ये तोहफा मिला, ये इनाम मिला। और जैसा कि पहले अर्ज कर चुके हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी खुशकिस्मती कि आप अहल करार पाए और आपके नाम ये कुरा निकला। और मैंने डिटेल अर्ज की कि ये हरम के से वाबस्ता किस तरह का अलम है जो आपके नाम निकला। यकीनी तौर पर इससे ज्यादा अहम हमारे लिए ये होगा कि जो हमने सीखा मकतब अहले बैत में, उसको इंशाल्लाह अमल पैरा उस पर कैसे होंगे और उसकी तरवीज और तबलीग कैसे करेंगे। क्योंकि जब सीख लिया तो अमल भी करना है, और जब कुछ जान लिया तो उसको आगे भी पहुंचाना। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी जो बाकी है, वो उन तमाम तालीमात को अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना, और फिर आगे दीगर अफराद तक, मुआशरे तक और तशनगान इल्म तक पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये होमवर्क, ये जिम्मेदारी मेरे और आपके साथ आखिरी सांस तक जुड़ी रहेगी, और इंशाल्लाह ताला हम इस पर मुतवज्जे रहेंगे। यकीनन जो हम बातें कर रहे हैं बहुत अहम हैं, लेकिन जिनके नाम अभी तक नहीं आए उनके लिए सबसे ज्यादा अहम यह है कि ये व्हील दोबारा कब चलेगा और किस खुशकिस्मत शख्स का नाम और फर्द का नाम यहाँ पे सामने आएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, आपका इंतजार ज्यादा तवील नहीं कराते, और इंशाल्लाह ताला जो हरम मुतहर हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से जिन इनामात का ऐलान किया गया था, उसमें से तीसरा इनाम, तीसरा बाकायदा इनाम, जो कि $100 की सूरत में है, वो किस खुश नसीब को जाएंगे। ये सारे जितने लोग बाकी हैं, इन सब के नंबर्स यकसा हैं, इनमें से कोई भी इस इनाम का हकदार करार पा सकता है। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये चक्कर कहाँ पे किस नाम के साथ रुकता है और कौन खुश नसीब हैं जिनको ये इनाम हरम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से मिलता है। तो ये माशाल्लाह हैं, खार हैं आबेदा अली, जिनका एड्रेस हमारे पास और जिनका पूरा डेटा भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द रब्ता कर लिया जाएगा। तो आपको इस तीसरे इनाम के हकदार करार पाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी टीम की तरफ से। हरम मुतहर हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से खार आबिदा अली $100 की
حقدار قرار پائی ہیں حرم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی طرف سے. اس مہمان خدا کورس کی آفیشیل تیسری پوزیشن خار عابدہ علی کے نام گئی ہے، اور ہم تمام کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. آگے بڑھتے ہیں اور دوسری پوزیشن جو کہ $200 پر مشتمل ہے، ان کے جو خوش نصیب ونر ہوں گے ان کا نام دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اور یہ ایک مرتبہ پھر سارے نام اس ایرو کے سامنے سے گزرتے ہوئے، اور وہ لکی اور خوش قسمت نام جو یہاں رک جائے گا اور ٹک جائے گا. اور دوسرا جی تو دوسرے باقاعدہ انعام کی جو حقدار قرار پائی ہیں، آفیشیل دوسرا انعام یا دوسری پوزیشن خار سمارنا بانو، غالباً اس کو اسی طرح سے پروناؤنس کرتے ہوں گے. I'm sorry اگر پروننسیشن میں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو رہی ہو ہم سے تو ہمیں معاف فرمائیے گا. سو خار سمارنا بانو یہ دوسرے باقاعدہ آفیشیل انعام کی حقدار قرار پائی ہیں، اور اس پورے کورس کی دوسری پوزیشن باقاعدہ طور پہ ان کے نام گئی ہے. سو خار کو ہم سب کی جانب سے دوسری پوزیشن اور اس کے ساتھ $200 کی بہت بہت مبارکباد انشاءاللہ تعالی. اور اب ایک پوزیشن ہے اور ہمارے پاس بہت سارے نام ہیں، اور یہ پوزیشن بظاہر اس حوالے سے بڑی ہے کہ یہ اس کورس کے اول پوزیشن کے حقدار قرار پائیں گے جن کا نام اب نکلے گا. تو یہ اول پوزیشن کن کے نام جاتی ہے اور ساتھ میں $300 کا انعامی رقم بھی لے کے آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پہلی پوزیشن کے حقدار کون قرار پاتے ہیں. ایک مرتبہ پھر یہ سارے نام اس ایرو کے سامنے سے جی بسم اللہ گزرتے ہوئے اس خوش نصیب کو یہ ایرو ڈھونڈے گا کہ جس کو یہ پہلا انعام ملے گا. اور ماشاءاللہ یہ خار ہیں شبنم زہرا عباس. تو آپ کو خار پہلا انعام حاصل کرنے پر، باقاعدہ طور پر مہمان خدا کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر، اور اس کے ساتھ ہی حرم کی طرف سے $300 کی انعامی رقم ملنے پر بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ آپ اس پورے پروگرام کی آفیشیل ونر قرار پائی ہیں. یہ پورا مقابلہ پوزیشن کے حوالے سے آپ نے پہلی پوزیشن لے کر اپنے نام کیا ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے خار شبنم زہرا کو پہلی پوزیشن اور اس کے ساتھ ہی $200 کا انعامی کیش انشاءاللہ تعالی آپ کے نام. آپ تمام یہ جو 10 افراد ہیں یقینی طور پر مبارکباد کی مستحق ہیں. آپ کے ساتھ وہ تمام لوگ جن کا یہاں پہ تذکرہ تھا اس ایرو کے سامنے سے، جن کے نام بار بار گزرتے رہے مگر یہاں ان کا نام نکل نہیں سکا، وہ اور صرف وہی نہیں بلکہ جس کسی نے بھی اس کورس کے اندر آ کر کوئی ایک لفظ ہی کیوں نہ سیکھا ہو، کوئی معمولی سی تبدیلی کی بنیاد ہی کیوں نہ ڈالی ہو، یقینی طور پر وہ تمام افراد بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں. اور اس کورس کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ انشاءاللہ آپ لوگ گھر میں موجود ہوں اپنی مصروفیات کو جاری رکھتے ہوئے، اور معمولی سا ٹائم نکالنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کاوشوں کے ذریعے آپ حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام سے جڑے رہیں، وہاں کی علمی نیاز، علمی برکات آپ تک آتی رہیں. اور ماشاءاللہ ابھی یہ ہمارے پاس ڈیٹیل بھی آ گئی ان افراد کی کہ جنہوں نے ہمارے پاس ان تمام انعامات کو حاصل کیا ہے. علم مبارک حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد 7 افراد کے نام ایک طرف ہیں، جبکہ دوسری طرف پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سجاد بھائی یہ غالباً ایک سپیس ایک ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، واپس آ گیا یہ. تو یہ مختصر سی کاروائی تھی آج کی اس تقریب کی، اور ہم اس کو زیادہ انشاءاللہ آپ کے لیے زحمت نہیں بناتے ہیں. سجاد صاحب کچھ اور، ہاں ایک اور اہم چیز ابھی جو باقی ہے آپ سب لوگوں کے لیے، یا آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے ایک تحفہ جو بھی باقی ہے، اور یقینی طور پر وہ تحفہ بھی ایک بڑا تحفہ ہے. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل ہم اناؤنس کریں گے کہ حرم حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن یا سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کس کو ملے گا. انشاءاللہ تعالی یہ باقاعدہ طور پر ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہوگا جو باقاعدہ طور پر حرم حضرت عباس علیہ السلام کی جانب سے جاری ہوگا. اور یقینی طور پر یہ میرے جیسے طالب علم کی خواہش ہے اب بھی کہ میرے نام ایک ایسی ڈگری ہو، ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہو جو میں نے کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں بلکہ حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام سے حاصل کیا ہو. تو جن لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ وہاں سے ملے گا ایک کورس مکمل کرنے کا، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، چونکہ یہ ڈائریکٹلی حرم حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے آپ کو جاری ہوگا، آپ کے نام سے جاری ہوگا. اس کا طریقہ کار انشاءاللہ ہم آپ کو اس کمیونٹی گروپس میں بتائیں گے.
यकीनी तौर पर उसमें तकरीबन उसी तरह का तरीक़ा कार होगा कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ इंटर होंगे उस लिंक पर, जो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और जो ही आप जाकर वहाँ ये चीज़ें एंटर करेंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है। इसको आप अपने पास डिजिटली महफूज कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट बहुत अच्छे वाला ले सकते हैं, मार्केट में जाकर अपने पास जहाँ जहाँ से इसके प्रिंट आउट्स आ सकते हैं आप उसको अपनी असनाद और अपनी जो तालीमी डिग्रियां हैं उसमें सबसे ऊपर रख सकते हैं। और मैंने आज किया, और ये हकीकत है कि ये एजाज हो हमारे पास भी इस तरह की चीज़ इंशाल्लाह कभी हमें मुयस्सर हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको मिली, और ख़ास तौर पे जो तबर्रुकात मिले, जिनकी तमन्ना उस टीम में से भी बहुत सारे अफराद लेकर बैठे हुए हैं मुझ समेत, कि जो आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते रहे, मगर इन चीज़ों को, इन तबर्रुकात को अभी तक हासिल नहीं कर सकते हैं। सो आप इस हवाले से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपके पास वो चीज़ें पहुंची कि जो आपके लिए ये प्रोग्राम मैनेज करने वाली टीम के पास भी हसरत की सूरत में, ख्वाहिश की सूरत में भी मौजूद है कि ये चीज़ें उनको भी मुयस्सर हों। तो इसके साथ आई थिंक सजाद भाई, कोई और ऐसी अनाउंसमेंट जो रह गई हो और जिस पे हमने अभी बात करनी हो तो उस पे भी हम मुतवज्जे कर देते हैं। गालिबन मेरे ख्याल सजाद में भाई। तो नहीं, मेरे ख्याल में जी कोई और चीज़ नहीं है इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई तफसील रह गई तो उसको हम इंशाल्लाह ग्रुप्स में शेयर करेंगे। और तमाम अफराद का एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बर्दाश्त किया कि हम जो है वो उस तरह नहीं कर पाए, इस तरह खिदमत करनी चाहिए थी या जिस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए था। तो आप लोगों ने हमें बेयर किया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। और जो कुछ हमने सीखा मिलके, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस पर अमल करने की भी इंशाल्लाह तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जी, इलाही आमीन इंशाल्लाह। मैं अभी देख रहा हूँ जो आपका चैट सेक्शन है, वहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये व्हील पे जितने लोग थे इनके कितने नंबर थे। ये सारे फुल मार्क्स वाले थे, कोई ऐसा फर्द नहीं था जिसके नंबर मुकम्मल आए हों और इस व्हील में आपके सामने ना आए हों, उनका नाम यहाँ पे कुरानंदाजी में शामिल ना हुआ हो। एक इंसानी इम्कान में जिस हद तक मुमकिन होता है, हमारी बिसात में जिस हद तक मुमकिन था, मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाते हुए हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से आए इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की गई है। और इंशाअल्लाह ताला हमने अर्ज़ किया कि ये इनामात भी और इस कोर्स की सूरत में आपको हासिल इल्मी न्याज, अमली तब्दीली, फिक्री और नजरियाती तब्दीली भी आप सब लोगों को इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा जो मजीद तफसीलात अगर कुछ रह गई हैं तो वो ग्रुप्स में हमारी आपकी तरफ इंशाल्लाह आ जाएंगी। रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह यकीनन सजाद साहब आज के दिन में ही हम आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर देंगे। ये जी, तमाम अल्फ़ाबेटिकली रिजल्ट, रिजल्ट होगा। जी जी, वो शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हाँ, तो वो रिजल्ट अल्फ़ाबेटिकली होगा, यानी आप अल्फ़ाबेट के इस तरतीब से नाम आ रहे होंगे तो आप अपना नाम उन वहाँ पे जाके ढूंढेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके जो मार्क्स हैं वो वहाँ से मालूम हो जाएंगे, आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। और सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह कल तक हम उस पर मज़ीद आगाह कर देंगे। अभी तक हमारे पास यही डिटेल थी। एक दफ़ा फिर आप सब अहबाब का शुक्रिया, और साथ में ये खबर भी कि इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में आपके लिए कुछ नए कोर्सेज लेकर भी इंशाल्लाह ताला हरम दोबारा आपके पास इस इल्मी न्याज को लेकर आएगा। तो इंशाल्लाह हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए, इस पूरे ग्रुप को, इन तमाम लोगों को, अपने इस कारवान को अपनी दुआ में याद रखिए। खालिक दुआ है, खालिक कायनात हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन मकतब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन फ़र्द, एक बेहतरीन शागिर्द बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।